बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में ये सवाल है कि कुरान पाक में से किसी भी आयत से कोई शख्स अपना अक़ीदा साबित कर सकता है या नहीं, या कोई मखसूस आयत होगी जिससे अक़ीदा साबित किया जा सकता है, क्या इसमें वजाहत है? तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुरान पाक मतन है और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक इसकी शरह हैं। नबी अलैहिस्सलाम शारह हैं, खोलने वाले हैं कुरान पाक को वजाहत से। तो अब हमने देखा कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब, वही अल्लाह है जिसने ए नबी आप पर किताब उतारी। तो देखिए, किताब नबी अलैहिस्सलाम पर उतरी है। अब सबसे पहले समझाएंगे भी, तफसीर करेंगे, मुफस्सिर नबी अलैहिस्सलाम में वजाहत फरमाएंगे। तो हमने देखा कि कुरान पाक की किन आयात से अकायद साबित होते हैं, आया इसका तज़किरा अहादीस मुबारक में मौजूद है या नहीं। तो हमने देखा कि मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 31 पर यह रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 5 किस्म की आयत दर्ज फरमाई। नंबर 1 वो आयतें जो हिल्लत के मुताल्लिक है, नंबर 2 हुर्मत के मुताल्लिक, नंबर 3 मुहकम आयत, नंबर 4 मुतशाबिहात और नंबर 5 वो आयत जो कसस से मुताल्लिक है। और नंबर 1 आयत जो हिल्लत के मुताल्लिक है वो कौन सी है? देखिए, सूरह बकरा आयत नंबर 172 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने आपको रिज़्क़ दिया। अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा अशिया इंसान को दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वो पाकीज़ा चीज़ों की तफसील कुरान पाक में मौजूद है। ये हिल्लत के मुतअल्लिक़ है और हिल्लत के मुतअल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अहिल्लुल हलाला, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हलाल करार दिए आप भी उसको हलाल करार दें। ये 1 नंबर आयत, पहली आयत ये। दूसरी नंबर आयत तो हुर्मत के मुतअल्लिक़, सूरह बकरा आयत नंबर 173 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुम मैतता वद्दम्मा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में 4 चीज़ों की मुमानियत फरमाते हैं, हुर्मत फरमाते हैं। नंबर 1 वो चीज़ जो मैता यानी मुर्दार, यानी कि जो जानवर मर गया। नंबर 2 वो खून जो बहता हुआ है। और नंबर 3 खिंजीर का गोश्त। और नंबर 4 वो चीज़ जिस पर अल्लाह के अलावा दूसरे का नाम लिया गया। ये 4 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मना फरमा दी। तो ये क्या हो गया? हुर्मत के मुताल्लिक़। और ये जो चीज़ें हराम हैं उनके मुताल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, वहर्रिमुल हराम, जो चीज़ हराम है आप उसको हराम करार दें, समझे। अब दूसरी ये आयत होगी। नंबर 3 आयत मुहकम आयत। मुहकम आयत अकायद और आमाल इसी से साबित होते हैं। अब हमने देखा कि सूरह अनाम आयत नंबर 151 पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल तआलो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, आप आए मेरे करीब, आपको मैं वो चीज़ें बताऊं जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हराम करार दी। अब इसमें मुहकम आयत में अकायद भी आ जाएंगे, आमाल भी आ जाएंगे। तो आमाल के एतबार से अब ये आयत हैं। इस आयत के ज़िम्रे में, सूरह अनाम की आयत के ज़िम्रे में आता है, इसी में आता है कि बाज़ चीज़ें हिल्लत है, बाज़ चीज़ें जायज़ है आपके लिए करना, बाज़ चीज़ें नाजायज़ हैं। जिस तरह मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़िना के करीब मत जाएं, फ़वाहिश के करीब मत जाएं, औलाद को अपनी को खौफ से, फ़क्र व फ़ाक़ा के खौफ से कत्ल मत करें, नाहक खून किसी का मत करें। ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी कि आप शिरक मत करें वगैरह वगैरह, इसमें आ गई। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दे दिए अकायद के मुताल्लिक़ और अमाल के मुताल्लिक़। तो इसके मुताल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, वअमलू बिल मुहकमी, मुहकम आयात पर आपने अमल करना है। नंबर 4 वो आयात हैं जो मुतशाबिहात में से हैं। जिस तरह सूरह फजर आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, आएगा आपका रब और फरिश्ते कतार दर कतार। अब ये क़यामत का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं आऊँगा और मेरे फरिश्ते आएंगे। तो अब ये क्या है? ये आयत ऐसी है मुतशाबिहात में से है, इनकी खेत कुरद नहीं करनी, फ़कत ईमान लाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इन आयत के मुताल्लिक़ फरमाया, फ़आमिनू बिल मुतशाबिह, मुतशाबिहात पर आपने ईमान लाना है, खेत कुरद नहीं करनी। नंबर 4 आयत। नंबर 5 आयत
کون سی؟ یہ قصص کے متعلق ہے، اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ قول ہے کہ جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں گزری ہیں، ان امتوں نے نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا، عبرت حاصل کریں۔ اور دوسرا یہ قول ہے کہ جس طرح سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ کارساز دوسروں کو بناتے ہیں، مثل کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی۔ اب مکڑی جس طرح کمزور ہے، مکڑی کا جالا بھی کمزور ہے، تو یہ پکار جو کرتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کمزور ہے۔ اور اس کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 43 میں عنکبوت میں فرمایا تلک الامثال نضرب للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو بیان فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں ان آیات سے کیا مراد ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ اگر ہم نے شرک کیا یا اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو خلاف شرعی ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، امثال سے عبرت حاصل کیجیے۔ تو یہ 5 قسم کی آیات قرآن پاک میں ہو گئی۔ نمبر 1 حلت کے متعلق، نمبر 2 حرمت کے متعلق، نمبر 3 محکم آیت، نمبر 4 متشابہات آیت، اور نمبر 5 وہ آیت جس سے امثال مراد ہیں، قصص مراد ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 قسم کی آیات ہیں عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، لوگ ان 2 قسم کی آیات سے عقائد ثابت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا، منہ آیت محکمات ہن ام الکتابی و اخر متشابہات، اس میں سے بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں، ہن ام الکتابی وہی آیات ایسی ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں، و اخر متشابہات، اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب محکم آیات سے تو عقائد ثابت ہوگا، متشابہات سے ثابت نہیں ہوگا۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جو آیات کا ترجمہ کرنے سے مفہوم سمجھ میں آ جائے اور کسی مفسر حضرات نے یہ نہ کہا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ، سب کا اتفاق و اختلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے، سب مفسرین کا حضرات کا اس میں اتفاق ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ آیت محکمات ہیں، ان میں وضاحت سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سے مانگو۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری آیات متشابہات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگنے کی اجازت ہے اور وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ہم نے کہا کہ کہاں ہے؟ جال حق صفحہ نمبر 194 پر مفتی احمد یار خان صاحب نے، گجرائی صاحب نے، بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے رسول اور مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی اللہ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ محترم حضرات اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے، ولی کی ایک معنی نہیں ہے، ولی کی معنی دوست بھی آتی، آقا بھی آتی، سردار بھی آتی، غلام بھی آتی۔ آپ نے جو مراد لیے یہ مراد غلط ہی ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان نزول اس کا یہی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، احباب وغیرہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فکر نہیں کریں، اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، قطع تعلق کر دیا ہے، تو اللہ کا رسول اور اللہ کے بندے جو نیک نماز کی حالتوں میں ہوتے ہیں یہ آپ کے دوست ہیں، آپ فکر مت کریں۔ اس سے تو مراد یہ، اور نور العرفان میں مفتی صاحب نے یہ واقعہ نقل بھی کیا ہے، شان نزول نقل بھی کیا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ متشابہات آ گئی۔ تو متشابہات آیات سے عقیدہ ثابت نہیں تھا، محکم آیات سے عقیدہ ثابت ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو خارجی دوں۔ دیکھیں ایک بندہ شیشے کے گلاس میں کوئی چیز لاتا ہے، پانی لاتا ہے مثلا، تو 4-5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہی کہیں گے کہ پانی ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دودھ ہے، لسی ہے یا شربت وغیرہ ہے۔
لیکن ایک بندہ اسٹیل کے گلاس میں کوئی چیز لاتا ہے، تو اب ایک بندہ کہے گا پانی ہے، دوسرا کہے گا لسی ہے، تیسرا کہے گا شربت ہے، چوتھا کہے گا بوتل وغیرہ ہے، تو ہو سکتا ہے۔ اب جو شیشے کے گلاس میں پانی لایا گیا، سب کا اتفاق ہے کہ یہ پانی ہے، یہ محکم کی مثال ہے۔ اور جو اسٹیل کے برتن میں کوئی چیز لائی گئی تو اس میں احتمال ہے کہ یہ بھی پانی ہو سکتا ہے، شربت ہو سکتا ہے، لسی وغیرہ، یہ متشابہات ہیں۔ اب متشابہات آیات کے پیچھے لگنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جس کے سینے میں کج ہوگا، بیماری ہوگی، وہ متشابہات آیات کے پیچھے لگیں گے۔ کیوں؟ من ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، ان کا مقصد یہ ہوگا فتنہ برپا کرنا، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی تعویلیں کرنا، اس سے مراد یہ، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی محکم آیات سے ہی عقائد کو ثابت کرو، متشابہات آیات سے عقائد ثابت مت کرو۔ متشابہات آیات سے جو عقائد ثابت کرتے ہیں وہ فتنے باز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو فتنے باز فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم آیات ہی پیش کرو، لہذا عقائد کے معاملے میں محکم آیات کو پیش کر کے اپنے امن پسند ہونے کا ثبوت دیجیے۔